الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیوں بہت شکریہ، اس وقت ہمیں کھٹر سگرال کے پریس کلب میں، اور میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز جس انداز سے پوری ملک کو پہنچائیں گے اور پوری دنیا کو پہنچائیں گے۔ ساتھیوں، جو آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 10 نومبر کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی چوازی نچا کے اندر، اور پھر ہم نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ہم یہاں پہ احتجاجی ریلی نکالیں گے اور جو علامتی دھرنا ہے وہ دیں گے۔ تو 12 تاریخ کو سب ساتھیوں کی مشاورت سے ہم نے وہ کیا، احتجاجی دھرنا بھی ہوا اور جو دوسری پوری پروسیس ہے وہ ہم نے کر دیا۔ اینڈ پہ حکومت کو ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک ہفتے کے بعد اگر آپ لوگ بٹا خشت جو ہے جس کی گرین زون اور یلو زون ہے اس کو آپ کھولتے نہیں ہیں، تو پھر چونکہ ہمارا جو مائن سیکٹر ہے کول مائنز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم پہلے سے بے روزگار ہیں، کبھی بارشوں کی وجہ سے، کبھی برود نہیں مل رہا ہے، کبھی انوائرمنٹ کا ہے، کبھی سیزن نہیں ہے، تو اس سسٹم ہمارا چل نہیں رہا ہے۔ تو جو ہمارے دیہڑی دار مزدور ہیں، کیونکہ ہمارے تنخواہ دار مزدور نہیں ہیں، دیہڑی دار ہیں، اگر وہ دیہڑی کی مزدوری کریں گے تو ان کو کچھ ملے گا اور ان کی جو گزر بسر ہے ان کی ہوگی، جو اخراجات ہیں، جو فیملی ہے، جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ان کے کچھ گزارا ہوگا۔ اگر ہمیں دیہڑی نہیں ملے گی تو پھر ہم سارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا حکومت ہمارا احساس کرے اور یہ جو گرین زون ہے اور یلو زون ہے جو کہ پہلے اس پہ کام ہو رہا تھا اس پہ اس کو کھولا رکھیں بڑا خشت۔ لیکن بیچ میں ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ 17 جو نومبر ہے اس میں جو مائن اونر پاکستان مائن اونر ایسوسی ایشن اور جو بٹا ایسوسی ایشن ہے اونرز کا، ان کی میٹنگ ہو گئی چیف منسٹر کے پاس، اور میں اس وقت ملتان میں تھا کہ مجھے اطلاع آ گئی کہ خٹک صاحب وہ سارا نظام ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے، جو گرین زون ہے اور یلو زون ہے اس کو کھول دیا جائے گا، اور جو باقی زگزگ ٹیکنالوجی ہے اس کے بٹا خشت کے لیے اس کی بھی کوئی الٹرنیٹیو کر دیں گے اور یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے ساتھیوں سے مشاورے کے بعد ہم نے حکومت کو شکریہ بھی ادا کیا کہ بہت مہربانی کہ وہاں تک ہماری آواز پہنچ گئی، کیونکہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایجنڈا یہی کہ ہمیں بے روزگار نہ کریں، اور ہم حکومت سے بھی کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو پھر اب یہ ہے کہ آج تک کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، 17 تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے، آج ہے 27 تاریخ نہیں ہوئی، وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو 25 تاریخ کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو بٹا خشت جو ان کا عوامی بٹا خشت یونین ہے پنجاب کا اور ہمارے پاکستان سینٹرل مائی لیبر فیڈریشن کا، ہم نے پھر ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر لی، کیونکہ اس 5 سال نہیں رہتا، بیچ میں بریک آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، بٹے بند ہو رہے ہیں اور ہماری مزدور جو ہے بے روزگار ہو رہے ہیں، تو ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا۔ اب ہم نے حکومت کو دیا ہے 1 ہفتے کا ٹائم، تو 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اگر 1 ہفتے میں حکومت نے ہماری بات سن لی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں حکومت کو۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں، ہم نے بوڑھے والدین کو کیا بتائیں، جب ہم کما کے کوئی چیز دے نہیں رہے، گھر جانے کے ہم قابل نہیں کہ ہم چلے جائیں، کرائے نہیں ہیں، بہت مشکلات ہیں ہمارے، تو پورا سیکٹر ڈوب رہا ہے، پورا جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے یہ ڈوب رہا ہے۔ اور وہاں پہ 25 تاریخ میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم رابطہ مہم جاری کریں گے۔ رابطے مہم کے طور پہ میں کل فیصلہ آباد کیا تھا، ان لوگ ساتھیوں کا شکریہ جو ان کے بابا لطیف ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، جتنی بھی ان کی پوری سٹرکچر ہے، ملتان سے وہ لوگ آئے تھے جو بٹا خشت مزدور یونین ہے، ان کی قیادت تھی پوری ملتان ڈویژن کی اور فیصل آباد ڈویژن کی۔ کل انہوں نے بڑی طریقے سے ہمارا استقبال کیا اور مجھے کہا خٹک صاحب آپ نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہم اس کی پابندی کریں گے، ہم اس کو آنر کریں گے۔ تو آج اس سلسلے میں یہاں پہ آنا پڑا، راستے میں بھی ہم لوگوں سے ملتے رہے، مزدوروں سے ملتے رہے، ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں دھرنے کی اور جو احتجاج ہے اس کی۔ تو اس میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس سیکٹر کے ہیں، اور پھر جو آپ کی ایسوسی ایشن ہے، ابھی ایسوسیشن جو آپ کی بنی ہے، ہم اس سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس میں حصہ ڈالیں۔ جو اس کٹر سگرال کی جو ایسوسی ایشن ہے مائن ورکرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، یہ ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس میں پورا حصہ ڈالیں اور مزدوروں تک یہ آواز پہنچائیں کہ اس سے پہلے
کہ ہم ڈوب جائیں، کشتی ڈوب جائے. اس کشتی کے سارے سوار ہیں، اس میں بٹا خشت بھی ہے، اس میں ہم بھی ہیں، اس میں جو تعمیراتی مزدور ہیں وہ بھی ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیٹڈ ہے ان کے ساتھ، ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف کول مائن ورکر کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ اتفاق ہوا اور اس طرح بڑی تیزی سے ایک پیش کے سارے آ رہے ہیں. تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے بھی جب ہم جائیں گے صوبائی اسمبلی کی باہر، ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہ فی الحال نہ جائیں اور ہم جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے مظاہرے کریں، جس طرح خوشحال ہے، جس طرح چکوال ہے، جس طرح جیلم ہے، اور جو بٹا خشت جہاں پہ ان کی یونینز ہیں وہاں پہ کریں، یہ بھی زیر غور ہے. تو ہم اس کے صوبائی اسمبلی کی باہر بھی جا سکتے ہیں ساتھیوں کے مشاورت سے، اور ہم یہ احتجاج اپنے اپنے لوکل ڈسٹرکٹ میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہی کچھ کہنا تھا. ہم حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اسموگ کی بات ہے تو بالکل ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک پولوٹیڈ ہو، ہمارے ملک میں آلودگی ہو. آلودگی تو کوئی نہیں چاہتا، چھوٹا بچہ بھی نہیں چاہتا، لیکن میرے پیٹ کی آلودگی کا کیا کرو گے؟ میرے پیٹ کا انتظام کر لو، اس کے بعد 2 سال کے لیے بھی بند کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. منیمم ویجز ہمیں دو، جو میرے مزدور کام کر رہے ہیں، ہمارے مزدور جہاں بھی مائنس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو 17,500 روپئے مہینہ دو. آپ کوشش کریں 2 سال میں ختم کر دیں، ہم آرام سے بیٹھیں جب تک ملک باہر صاف نہیں ہوتا، لیکن میرے مزدوروں کو تنخواہ اپنے گھر میں ملے. اس کے بعد آپ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ آلودگی جو آپ ختم کریں، آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، آپ ہماری آلودگی ختم کریں، ہم ہی آلودگی سمجھا ہوا ہے. اور اس حکومت کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کل کہے گی چولہے بھی نہ جلاؤ، اس سے بھی بڑی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور روٹی شوٹی نہ پکاؤ. پھر ایک چیز میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں، میں ہر فورم پہ کہتا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے، ہم اس کی عزت کریں، چیف آف